مفتی صاحب، میراث سے متعلق ایک دو سوالات ہیں جو بہت ہی اہم بھی ہیں۔ اہم اس اعتبار سے ہیں کہ لوگ کہیں نہ کہیں اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہیں اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ معاملہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر لیتا ہے اور انجام بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ سوال بہنوں کے میراث کے حق سے متعلق ہے کہ کیا کوئی بہن زبانی کلامی اپنی خوشی سے اپنا میراث کا حق اپنے بھائی کو معاف کر دے تو وہ حق ساقط ہو جاتا ہے، یا پھر بھی وہ بہن یا اس کی اولاد دوبارہ سے اس حق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ذرا تفصیل سے بتا دیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے اور لوگ غلط فہمی سے نکل جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے خواتین کو وہ حقوق دیے ہیں جو اسلام سے پہلے کے معاشروں میں خواتین کو بالکل بھی حاصل نہیں تھے۔ ان حقوق میں سے ایک حق میت کے ترکے میں سے خواتین کا حصہ ہے۔ اسلام سے پہلے کے معاشروں میں میت کے ترکے میں خواتین کا حصہ بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ دور جاہلیت میں تو خود عورت کی ذات کو ہی مال میراث سمجھا جاتا تھا، یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کی جائیداد کے ساتھ ساتھ اس کی بیوہ کو بھی ورثہ آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کے حق کے میراث کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اور خواتین کا اس مال میں حصہ ہے جو مال ان کے والدین اور قرابت داروں نے پیچھے چھوڑا ہے، چاہے وہ پیچھے چھوڑا ہوا مال مقدار میں کم ہو یا زیادہ ہو۔ اس لیے کسی وارث کا حق روکنا ظلم بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ ہمارے ہاں بھی دور جاہلیت کی طرح خواتین کو ان کا میراث کا حصہ اولاً تو دیا نہیں جاتا، یا کسی نہ کسی طرح خواتین سے میراث کا حق معاف کروا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی خاتون ہمت کر کے اپنا حق مانگ لیتی ہے تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی وارث اپنا حصہ خوشی میں معاف کرے یا روتے ہوئے معاف کرے، تنہائی میں معاف کرے یا ہزار لوگوں کی موجودگی میں معاف کرے، زبانی کلامی معاف کرنے سے میراث کا حق معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی زبانی کلامی میراث کا حق معاف کرتا بھی ہے تو بعد میں اس کی اولاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ اس حق کا مطالبہ کرے۔ میراث کا حق صرف دو ہی صورتوں میں معاف ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، وارث اپنا حصہ اپنے قبضے میں لے لے اور پھر وہ جسے چاہے دے دے۔ نمبر دو، وارث ترکے میں سے کوئی چیز لے لے اور پھر اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ مثال کے طور پر وارث نے ترکے میں سے بکری لے لی، فریج لے لیا یا کوئی اور چیز لے لی اور اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، تو اس صورت میں بھی اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بھائی اسقاط اور خیرات کے مد میں کچھ رقم خرچ کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بعد میں اس خاتون کے ورثاء ان سے اس حق کا مطالبہ نہیں کریں گے، تو ایسا کرنے سے بھی میراث کا حق ساقط نہیں ہوتا۔ اس خاتون کے بھائیوں نے اسقاط اور خیرات کے مد میں جو رقم خرچ کی ہے وہ ان کی طرف سے تبرع اور احسان شمار ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم شخص دوران سروس فوت ہو جائے تو اس کو ملنے والی پنشنی کی رقم اور تنخواہ پر میراث کے احکامات نافذ ہوتے ہیں یا نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جی فنڈ میں میراث کے احکامات جاری ہوتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں جی، میراث کے احکامات صرف اس مال میں جاری ہوتے ہیں جو مال وفات کے وقت میت کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ وفات کے بعد جو پنشن کی رقم ملتی ہے وہ میت کی ملکیت میں بھی نہیں ہوتی اور قبضے میں بھی نہیں ہوتی، بلکہ حکومت اور ادارے کی طرف سے ایک تحفہ اور عطیہ ہوتی ہے۔ اس لیے پنشن کے قوانین کے تحت جس وارث کے نام پر وہ رقم جاری ہوتی ہے صرف وہی وارث اور ورثاء اس رقم کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو دوسرے ورثاء کو کچھ دے دے یا ساری رقم خود استعمال کر لے، کیونکہ پنشن کے مد میں ملنے والی رقم میں میراث کے احکامات جاری نہیں ہوتے، اس لیے کوئی بھی وارث پنشن کی رقم میں میراث کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ البتہ میت کے ورثاء کو جی پی فنڈ کے مد میں جو رقم ملتی ہے اس رقم کا چونکہ میت اپنی زندگی میں ہی مالک ہو جاتا ہے، اس لیے جی پی فنڈ کے مد میں ملنے والی رقم میں میراث کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔